ہم فقری ٹائپ کے بھکاری ہیں۔ سعودی معاشرے میں بھی تبدیلی انگڑائیاں لے رہی ہے۔ تیل نے سعودی عرب میں 40 برس قبل انڈسٹری کی شکل اختیار کی تھی، جس کے بعد سعودی عرب میں ارب پتیوں کی کلاس نے جنم لیا۔ ان ارب پتیوں کو رئیس بنے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں ان کی تیسری نسل جوان ہو گئی۔ یہ بزرگوں کے مقابلے میں لبرل اور روشن خیال نسل ہے، چنانچہ یہ بھی دنیا کی دوسری خوشحال اور ماڈرن نسلوں کی طرح لذتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سعودی عرب ایک بند اور بڑی حد تک مذہبی معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں ابھی تک ان لذتوں کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب سعودی عرب کے ہمسایوں نے چند میل کے فاصلے پر گڑھ دیکھا تو ان ریاستوں نے معاشی مکھیاں بننے کا فیصلہ کر لیا۔ دبئی نے پہلا قدم اٹھایا۔ دبئی کے شیخوں نے سعودی عرب کے رئیس کلاس پر اپنے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے پب بنائے، ڈسکو کھولے اور عشرت کدے آباد کر دیے۔ چنانچہ سعودی عرب کی دولت دبئی کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ ہر ویکینڈ پر شہزادے، رئیس اور شیخ دبئی پہنچ جاتے اور لاکھوں کروڑوں ڈالر لٹا کر اتوار کی رات واپس آ جاتے۔ دبئی کی دیکھا دیکھی دوسری ریاستیں بھی آگے بڑھیں اور یہ بھی بہتے دریا میں ہاتھ دھونے لگیں۔ بحرین روشن خیالی کا تازہ ترین چشمہ ہے۔ بحرین نے سعودی عرب کی مدد سے دونوں ممالک کے درمیان سڑک بنا دی۔ یہ کازوے عرف عام میں وسکی پل کہلاتی ہے۔ بحرین یورپ اور امریکہ کی طرح روشن خیال اور اعتدال پسند ہو چکا ہے، چنانچہ اب ویکینڈ پر سعودی شہری بحرین کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، چنانچہ اس مناسبت سے بدھ کی شام ویکینڈ بن جاتی ہے۔ اس روز یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سعودی عرب کی یہ سڑک بحرین کی طرف مڑ گئی ہے۔ ریاض میں 7,000 کے قریب شہزادے اور شہزادیاں موجود ہیں۔ یہ لوگ ویکینڈ پر جب شہر میں نکلتے ہیں تو نہ صرف ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ ریاض لندن کے ٹریفالگر اسکوائر اور لاہور کے لبرٹی کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ مجھے بے شمار پاکستانی فیملیز نے بتایا یہ لوگ، بالخصوص ان کی خواتین، ان دنوں باہر نہیں نکلتی کیونکہ قانون کی مضبوطی اور ریاست کے آہنی ہاتھوں کے باوجود ابھی تک سعودی عرب کے شاہی خاندانوں کو بے شمار رعایتیں حاصل ہیں، اور بعض اوقات غریب ممالک کے شہری ان رعایتوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس بھی ویکینڈ پر شہزادے اور شہزادیوں کی بدتمیزی پر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ہاں، البتہ شاہی خاندان کا کوئی فرد اگر کسی سنگین جرم میں اندر ہو جائے یا عدالت کی نظر میں آ جائے تو شاہی خاندان اسے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، لہٰذا وہ شخص کیفر کردار تک ضرور پہنچتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا بے انتہا مخلص دوست ہے اور اس نے ہر نازک موقع پر پاکستان کی مدد کی۔ میاں نواز شریف نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو سعودی عرب پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شاہ فہد اپنی نجی محفلوں میں ہمارا ایٹم بم اور اسلامی بم کہتے تھے۔ مجھے 15 اپریل کی رات ایک سعودی باشندے نے بتایا شاہ فہد جوڑوں کے امراض میں مبتلا تھے۔ وہ کئی برس تک اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکے، لیکن ایٹمی دھماکوں کے بعد جب میاں نواز شریف ان سے ملاقات کے لیے شاہی محل پہنچے تو انہیں دیکھ کر شاہ فہد ویل چیئر سے کھڑے ہو گئے۔ سعودی عرب اور شاہی خاندان کو پاکستان سے اس قدر محبت ہے، لیکن ہم لوگ بدقسمتی سے اس محبت سے استفادہ نہیں کر سکے۔ سعودی عرب ایک نو دولتی اسٹیٹ ہے اور اسے ہر شعبے میں ہنرمندوں کی ضرورت ہے۔ وہ سعودی عرب کے بے شمار شعبوں کے اعلیٰ عہدے پاکستانیوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب میں ہمارے 5 لاکھ کے قریب مزدور آباد ہیں۔ ہماری حکومت اگر ان 5 لاکھ لوگوں کو ہنرمند بنا دے تو یہ لوگ سعودی عرب کی معیشت کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں بنگلہ دیش کی مثال پہ دیتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے لوگ سعودی عرب میں تیسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ سعودی باشندوں کی گاڑیاں دھوتے تھے، بوٹ پالش کرتے تھے، لانوں کی صفائی کرتے اور گھروں میں کام کرتے تھے۔ لیکن پھر گرامین بینک کے سربراہ ڈاکٹر یونس سعودی عرب آئے۔ انہوں نے پورے سعودی عرب میں بنگلہ دیشی باشندوں کے سیمینار کرائے اور انہیں سمجھایا تم لوگ کب تک کمی کمینیوں کی طرح زندگی گزارتے رہو گے، تم ہنر سیکھو تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔
ڈاکٹر یونس نے بعد ازاں بنگلہ دیشی حکومت کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش میں ٹریننگ کے ادارے بنائے، ان لوگوں کو سعودی عرب سے واپس بلایا، انہیں 6 ماہ کے ٹیکنیکل کورسز کرائے اور انہیں دوبارہ سعودی عرب بھجوانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر یونس کی مہربانی سے بنگلہ دیش کمیونٹی نے اب سعودی عرب میں سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ہماری حکومت بھی اگر اس ماڈل پر عمل کرے، سید خورشید شاہ اور ڈاکٹر فاروق ستار پاکستان میں ٹیکنیکل ادارے بنائیں اور سعودی عرب میں کام کرنے والے بے ہنر پاکستانیوں کو واپس بلا کر انہیں کوئی ہنر سکھا دیں تو پاکستانیوں کے حالات بدل سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں تھائی لینڈ کی مثال بھی دیتا ہوں۔ سعودی عرب میں ہیلتھ کیئر باقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر رہی ہے، چنانچہ سعودی عرب کو ہسپتالوں، ڈسپنسریوں اور ایمبولینس سروسز کے لیے ٹیکنیکل اسٹاف درکار تھا۔ تھائی لینڈ نے سعودی عرب کی اس ضرورت کو سمجھا، اس نے فوری طور پر چھوٹے چھوٹے میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنائے، تھائی نوجوانوں کو ٹریننگ دی اور سعودی عرب بھجوا دیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے آج سعودی عرب کی میڈیکل کیئر میں تھائی لینڈ کی منوپلی قائم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر منصور میمن سعودی عرب کے مشہور پاکستانی ڈاکٹر ہیں، وہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں کی پوسٹ پر تعینات ہیں۔ انہوں نے چند برس پہلے سعودی گورنمنٹ کو فائل کیا کہ وہ پاکستان سے میڈیکل اسٹاف منگوایا کرے۔ سعودی حکومت نے رضامندی شو کر دی۔ اس کے بعد سعودی عرب کے 2 اعلیٰ افسر پاکستان پہنچ گئے، لیکن ہماری بیوروکریسی نے ان افسروں کی مت مار دی، وہ واپس گئے اور انہوں نے توبہ کر لی۔ اسی قسم کی ایک اور مثال کنگ یونیورسٹی ہے۔ کنگ یونیورسٹی میں اردو چیئر ہے۔ کنگ سعود یونیورسٹی میں مختلف زبانوں کی چیئرز تھی۔ پاکستانی کمیونٹی نے سعودی حکومت کو قائل کیا کہ وہ یونیورسٹی میں اردو چیئر بھی قائم کرے۔ حکومت نے اجازت دے دی، لیکن پاکستان نے مطالبہ کر دیا کہ اس کا نام اردو چیئر کے بجائے اقبال چیئر رکھا جائے۔ سعودی حکومت نے جواب دیا، ہم نے صرف زبانوں کے نام پر چیئرز قائم کی ہیں، شخصیات پہ نہیں۔ سعودی عرب میں فرینچ، جاپانی، انگلش اور چائنیز چیئرز ہیں، ماؤ، شیکسپیئر یا سونس چیئرز نہیں ہیں، لہٰذا آپ اردو چیئر کے لیے اپنا کوئی اسکالر نامزد کر دیں۔ لیکن پاکستانی حکومت نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ اس دوران یہ معاملہ بھارت کے نوٹس میں آ گیا، چنانچہ بھارت نے اردو چیئر کے لیے اپنا نمائندہ بھجوا دیا۔ آپ اب ستم ملاحظہ کیجئے، کنگ سعود یونیورسٹی کی اردو چیئر پر بھارتی اسکالر تعینات ہیں۔ اس قسم کی ایک مثال بھارتی یونیورسٹیاں ہیں۔ 9/11 کے بعد سعودی عرب کے طالب علموں کو یورپ اور امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مشکلات درپیش تھیں۔ حکومت نے اپنے طالب علموں کے لیے نئے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ سعودی حکومت نے اس سلسلے میں چند یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا، ان میں علی گڑھ یونیورسٹی بھی شامل تھی۔ بھارت کو پتہ چلا تو بھارت کے وزیر تعلیم فوراً ریاض پہنچے اور انہوں نے سعودی حکومت سے بھارت کی 12 یونیورسٹیوں کی منظوری لے لی۔ یوں اب بھارت کی 12 یونیورسٹیوں میں سعودی عرب کے طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اس فہرست میں شامل نہیں۔ ہم اگر تھوڑی سی دانش مندی سے کام لیں تو میرا خیال ہے ہم سعودی عرب کی محبت کا کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے سعودی عرب کے ایک اعلیٰ افسر نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا، پچھلے سال جب پاکستان نے سعودی عرب سے امداد کی اپیل کی تو پاکستان کا ایک نمائندہ شاہ عبداللہ سے ملاقات کے لیے ریاض آیا۔ یہ صاحب صدر آصف علی زرداری کے خصوصی طیارے پر ریاض آئے تھے۔ یہ بات جب شاہ کے نوٹس میں آئی تو وہ شدید ناراض ہوئے اور انہوں نے پاکستانی حکومت کو کہلا بھیجا، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے آپ لوگ کم از کم یہ عیاشی تو بند کریں۔ سعودی افسر کا کہنا تھا، یہ وہ حرکت تھی جس کی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستان کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہکہا لگایا اور اس سے عرض کیا، ہم ذرا وکری ٹائپ کے بھکاری ہیں، ہم ہمیشہ کنالی کا سوٹ پہن کر کرسٹن بیور کی کشکول میں بھیک مانگتے ہیں۔